یہ بیٹا اپنے ذاتی سہارے کے لیے نہیں مانگ رہا، بلکہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اس مشن کی آپ یاری کریں۔ جو میرے بعد میرے رشتہ دار ہیں، جو عصبات ہیں، قرابت دار ہیں، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس دعوت کے مشن کو جاری رکھ سکیں، اس لیے بیٹا طلب کر رہا ہوں۔ ایک ہے بندے کا ذاتی اعلان ہو، بیٹے کی خواہش ہے، اس سے انسیت، بڑھاپے کا سہارا وغیرہ وغیرہ، یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب مشن کی جانشینی، وہ اللہ کے دین کا داعی ہو، بالفاظ دیگر تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دے تاکہ اس مشن کو میرے پاس سنبھالے۔ یہ ساری یعنی دعا کے آداب اور دعا کے مؤثر ہونے کے جو ذرائع اور طرق ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کے جیسے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، یہ پورا جو انبیاء کا گروہ ہے، انبیاء کی جماعت ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جو بھی ان کا مال ہوتا ہے تھوڑا بہت، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ رضا میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں کس وراثت کا ذکر ہے؟ یہاں علم کی وراثت، نبوت کی وراثت، مال کی وراثت نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کا ترکہ، انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا ترکہ علم ہے۔ یہاں جس وراثت کا ذکر ہے وہ مالی وراثت نہیں ہے، بلکہ نبوت اور علم کی وراثت۔ وہ میرے علم کا وارث ہو، یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل کے علم کا وارث ہو، اور جانشینی سنبھال لے میرے بعد، مشن کی آبیاری کرے اور تیری توحید کا علمبردار۔ تو بیٹے کی حرص کوئی ذاتی انسیت کے لیے نہیں، ذاتی انسیت بھی ایک فطری امر ہے، مگر اصل مقاصد اور وہ ہے دین اور توحید کی آبیاری اور اس علم اور نبوت کی وراثت، اور ساتھ ہی وجعلہ، اور اس کو بنا دے میرے رب، ربی میرے رب، رضیہ پسندیدہ، کہ تو اس سے راضی ہو جائے، جو اس کا عقیدہ ہو، منہج ہو، جو اس کے خلق ہو، جو اس کا عمل ہو، وہ تجھے پسند آ جائے۔ وجعلہ، اور بنا دے اس کو اے میرے رب رضیًا پسندیدہ، رضیًا بمعنی مرضیًا، اپنا اس کو پسندیدہ بنا دے۔ تو اس دعا میں یعنی بہت سے آداب سامنے آ گئے، اور یہ اگر آداب موجود ہوں تو یہ خالق کائنات کی رحمت کا موجب ہوں گے، اور دعا کی قبولیت کے لیے انتہائی ایک قریبی اور مضبوط راستہ قرار پائیں گے۔